اب یہ متن میں تو یہ بتا دیا آپ کو کہ وہ بعض اجسام جو قابل للانفصال ہیں وہ نفس الامر میں متصل واحد ہیں، جیسے حس میں متصل واحد ہے۔ اس بعض جسم نے جو قابل للانفصال ہیں اور فی نفسی متصل واحد ہے، اس نے تقسیم کو قبول کر لیا۔ تو ہم نے کہا یار تقسیم کو کس نے قبول کیا؟ صورت جسمیہ نے تو نہیں کیا، مقدار جسم تعلیمی نے بھی نہیں کیا، ورنہ اجتماع ہے اتصال و انفصال کا، تو لازم تو باطل ہے تو کل مردوم ہو۔ تو پتہ لگا شے آخر نے تقسیم کو قبول کیا، تو وہ شے آخر کیا ہے؟ حیولہ۔ تو اس طریقے سے ان بعض اجسام میں تو ماتن کی دلیل سے حیولہ ثابت ہو گیا، اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ اذا ثبت ان ذلک الجسم مرکب من الحیولہ والصورہ، جب یہ پتہ لگا کہ وہی ایک جسم جو ہم نے فرض کیا تھا کہ یہ نفس الامر میں متصل واحد ہے، جیسے حس میں متصل واحد نظر آتا ہے، اس کے اندر جب حیولہ ثابت ہوا تو فرماتے ہیں وجب ان تکون الاجسام کلھا مرکبۃ من الحیولہ والصورہ۔ بس ایک جسم نے تقسیم قبول کیا اور حیولہ ثابت ہو گیا تو سمجھو کہ تمام اجسام میں حیولہ ہے، لہذا ہر جسم مرکب ہے حیولہ اور صورت سے۔ اب یہ بات کہ بعض اجسام مرکب ہیں حیولہ صورت سے، لہذا قیاس کرو ان کے اوپر کہ کل اجسام مرکب ہیں، بعض کے اوپر کل کو قیاس کرو، دلیل دیتے ہیں اس کے اوپر۔ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ثابت ہو جائے گا کہ جب بعض اجسام مرکب ہیں حیولہ صورت سے، تو اسی سے ثابت ہو جائے گا کہ کل اجسام بھی مرکب ہیں، ہر جسم مرکب۔ دلیل کہتے دیکھو صورت جسمیہ تو ہر جسم میں ہے نا، یہ تو اشراقیین بھی مانتے ہیں۔ صورت جسمیہ جو ہے یہ مشائی لوگ کہتے ہیں کہ جب ہر جسم میں صورت جسمیہ ہے تو یہ صورت جسمیہ یا بذاتہا یعنی مرتبہ ذات میں حیولہ سے مستغنی ہوگی، یا مرتبہ ذات میں حیولہ کے طرف مفتقر اور محتاج ہوگی۔ دو چیزیں ہیں، مرتبہ ذات میں یہی صورت جسمیہ حیولہ سے مستغنی ہے، محل سے مستغنی ہے، یا محل کی طرف مرتبہ ذات میں محتاج ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ قول کرنا یہ ایک شق تو باطل ہے۔ کون سا؟ کہ آپ یہ کہیں کہ صورت جسمیہ مرتبہ ذات میں محل سے مستغنی ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ یہ شق باطل ہے۔ کیوں؟ کہ اگر مرتبہ ذات میں صورت جسمیہ محل سے مستغنی ہے تو پھر اس کا حلول کیوں محل میں ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آئیے؟ حلول جو اس کا محل میں ہو رہا ہے، دلیل ہے یہ حلول کہ یہ مرتبہ ذات میں محل کی طرف محتاج ہے۔
سمجھا گئی ہے؟ اور اگر تم کہتے ہو مستغنی ہے مرتبہ ذات میں تو پھر اس کا محل میں حلول باطل ہوگا کہ جب ذات کے مرتبے میں وہ محتاج نہیں ہے محل کی طرف تو حلول پھر محل میں کیوں ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا جب ایک شق باطل تو باقی کیا بچا کہ مرتبہ ذات میں یہ صورت جسمیہ محتاج ہوگی محل کی طرف. سمجھا گئی ہے؟ اور احتیاج الی المحل ثابت ہو گیا مرتبہ ذات میں تو بس ٹھیک ہو گیا. حال صورت جسمیہ اور محل کا نام حیولہ. نہیں سمجھے ہو؟ محل کا نام حیولہ. تو حیولہ ہر جسم میں ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ صورت جسمیہ تو ہر جسم میں ہے نا. تو صورت جسمیہ اگر مرتبہ ذات میں محتاج ہے محل کی طرف ہو، مرتبہ ذات میں محتاج ہے تو مرتبہ ذات کے تقاضے تو اپنے افراد میں بدلتے نہیں ہیں. نہیں سمجھے ہو؟ لہذا پھر ہر جسم جہاں بھی صورت جسمیہ پائی جائے گی وہ محتاج ہوگی مرتبہ ذات میں محل کی طرف. تو محل کیا چیز ہے؟ سمجھا گئی ہے؟ لہذا حیولہ ہر جسم میں ثابت ہے. نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں ترجمہ کرو میں لأن الطبیعت المقداریۃ، کیونکہ طبیعت مقداریہ کی تفسیر کر رہے ہیں شارح میبزی. دیکھا الصورت الجسمیۃ، یہ تفسیر ہے طبیعت مقداریہ کی کہ طبیعت مقداریہ سے مراد کون ہے؟ یہ صورت جسمیہ اما ان تکون بذاتها غنیۃ عن المحل او لم تکن. یہ اپنی ذات کے مرتبے میں محل سے مستغنی ہوگا یا نہیں ہوگا. صورتیں دو ہی ہیں. والاول محال، پہلی شق تو محال ہے، یعنی کہ ذات کے مرتبے میں یہ صورت جسمیہ محل سے مستغنی ہو، یہ تو محال ہے. وَإِلَّا، اور اگر تم محل سے مستغنی مرتبہ ذات میں مانتے ہو تو لَاسْتَحَالَ حُلُولُهَا فِي الْمَحَلِّ، تو محال ہو جائے گا اس کا حلول محل میں. اور یہ حلول جو ہے المستلزم لافتقارها الیہ، یہ حلول مستلزم ہے کس کو؟ کہ یہ صورت جسمیہ محتاج ہے کس کو؟ محل کی طرف. حلول جو ہوا لأن الغنی بذاتہ عن الشیء، کہ جو بذاتی ہی غنی ہو کسی شے سے، استحال حلولہ فیہ، اس کا حلول اس میں محال ہوتا ہے. تو فتعین افتقارها بذاتها الى المحل، تو دوسری شق متعین ہو گئی. پتہ لگا ذات کے مرتبے میں صورت جسمیہ محل کی طرف محتاج ہے. سمجھا گئی ہے؟ تو جب ذات کے مرتبے میں محتاج ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ صورت جسمیہ حال ہوگی، حلول کرے گی کس میں؟ محل میں. تو محل کیا چیز ہے؟ حیولی. سمجھا گئی ہے؟ تو بس حیولہ تمام اجسام میں ثابت ہو گیا. یہ دلیل دی ماتن نے. سمجھے ہو؟ تو چونکہ علامہ بحری رحمۃ اللہ علیہ ماتن جو ہے
وہ تو فلاسفہ کے طریقے سے فلاسفہ کے مذہب کو نقل کر رہے ہیں نا، تاکہ اس کو پھر باطل کیا جا سکے. فلسفی مذہب کو نقل کر رہے ہیں، فلسفی دلائل نقل کر رہے ہیں، ہاں، تاکہ اس کو پھر اس کی مرمت بھی ہو سکے. اس لیے یہاں تک تو ماتن نے نقل کیا. جگہ جگہ میبزی نے اعتراضات کیے، یاد ہیں؟ اس دلیل کے تو پرخچے اڑا دیے ہیں نا. لیکن یہاں پھر کہتے یار یہ آخری نتیجہ تو مرتب کیا کہ ہر جسم میں حیولہ ثابت ہو. اور وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ صورت جسمیہ کو مرتبہ ذات میں دیکھیں گے کہ یہ مرتبہ ذات میں محل کی طرف محتاج ہے کہ نہیں ہے. تو نہ ہونا تو باطل، تو مرتبہ ذات میں گویا کہ احتیاج ثابت ہوا، تو ذات کے مرتبے کا اپنے افراد میں تو متخالف ہوتا نہیں ہے، مقتضا. تو لہذا ہر جسم میں حیولہ ہے. اس کا رد کرنا چاہتے ہیں میر حسین میبزی رحمۃ اللہ تعالی کہ میاں تم نے تو جو استدلال کیا وہ منفصلہ حقیقیہ سے کیا. منفصلہ کہ اما ان تکون الصورت محتاجتا فی مرتبۃ الذات الی الحیولہ او لا ہاں دو متنافیین، یا محتاج ہوگا مرتبہ ذات میں یا نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں ھذا العدد اما زوج او فرد، ہمیں آئیے اسی طرح یہ بھی منفصل حقیقیہ ہے. تو پھر تم نے کیا کہا؟ دوسرے شق کو باطل کیا. فتعین الاول، استغنا کو باطل کر دیا. ہاں جیسے آپ کہتے ہیں ھذا العدد زوج اما زوج او فرد، فلیس بفرد، فلیس، تو پھر کیا ثابت ہو گیا؟ نتیجہ کیا آئے گا؟ زوج. پھر جب تم نے کہا استغنا تو باطل، تو ثابت کیا ہوا؟ افتقار ثابت. اس طریقے سے تم نے استدلال کیا نا، تو یہ تو منفصل حقیقیہ ہے. فیہ نظر سے میبزی فرماتے ہیں کہ یہ تم نے کیا بنا دیا، کس کا کیا بنا دیا. دیکھو میاں، ذات کے مرتبے میں صورت جسمیہ یا مستغنی ہوگی محل سے یا نہیں ہوگی. تو مستغنی ہونا تو باطل، تو لہذا احتیاج مرتبہ ذات میں ثابت. یہ کہا نا، احتیاج مرتبہ ذات میں. یہ منفصل حقیقیہ نہیں ہے شیخا، یہ تو مانعۃ الجمع ہے. دیکھو میاں، ان دونوں کے درمیان میں اجتماع جائز نہیں ہے، ارتفاع جائز ہے. سمجھا گئی یہ کہ مرتبہ ذات میں ہو سکتا ہے کہ مرتبہ ذات میں یہ صورت جسمیہ غنی بھی نہ ہو محل سے اور محتاج بھی نہ ہو محل سے، بلکہ غنا ہے یا احتیاج ہے یہ کسی باہر خارج سے آیا ہے، مرتبہ ذات کا تقاضا نہیں ہے. تو دونوں اٹھ گئے کہ نہیں اٹھے؟
سمجھا گئی ہے؟ تو یہ مانعۃ الجمع ہے، یہ منفصل حقیقیہ نہیں ہے کہ تم ایک شق کو باطل کرو تو دوسرا ثابت ہو گیا، بس ایسا نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، یہ مانعۃ الجمع ہے، جائز ہے کہ دونوں نہ ہو، مرتبہ ذات میں نہ احتیاج ہے نہ عدم احتیاج ہے، ذات کے مرتبے میں ضرور تو نہیں ہے کہ مرتبہ ذات میں ایک شے مستغنی نہیں ہے تو بس محتاج ہو، مرتبہ ذات میں ایک شے مستغنی نہیں ہے دوسرے سے تو بس مرتبہ ذات میں وہ محتاج ہو سکتا ہے مرتبہ ذات میں نہ احتیاج ہے نہ غنا، دونوں رفع ہو، غنا آیا تو خارج سے آیا، ذات کا تقاضا نہیں ہے، احتیاج آیا تو خارج سے آیا، ذات کا تقاضا نہیں ہے، تو دونوں مرتفی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو یہ تو مانعۃ الجمع بن گیا بھی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا یہ اتنا آسانی سے آپ نہیں ثابت کر سکتے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہ آپ کہتے ہیں استغنا ذاتی باطل ہے لہذا افتقار ذاتی ثابت ہو گیا، یہ افتقار ذاتی ہے ہی نہیں، ہم کہتے چلو استغنا ذاتی نہیں ہے، ذات کا تقاضا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ افتقار بھی ذات کا تقاضا نہیں ہے، افتقار ہے، محتاج ہے صورتی جسمیہ محل کی طرف، لیکن ذات کا تقاضا نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ذات کا تقاضا تو بدلتا نہیں اپنے افراد میں لہذا سارے اجسام میں حیولہ ثابت ہو گیا، سمجھا کہ یہ ذات کا تقاضا نہیں ہے، یہ خارج سے آیا ہے یہ افتقار۔ اب بتاؤ خارج سے افتقار آئے تو ایک دو افراد میں ثابت ہو جائے گا، ذات کا تقاضا ہو تو وہ اپنے افراد میں بدلتا نہیں ہے، وہ سب افراد میں چلتا ہے پھر، لیکن خارج سے افتقار آئے تو تمہارے اسی جسم میں ہے، کون سی جسم میں ہے؟ وہ جو تم نے کہا تھا کہ بھئی وہ متصل واحد ہے، حس میں جیسے متصل واحد ہے اسی طرح نفس الامر میں بھی متصل واحد ہے، ہاں تو اس کے اوپر ہم اسی ایک جسم میں حیولہ ثابت ہوا، باقی اجسام کو اس کے اوپر قیاس ہو، کیونکہ یہ افتقار تو عارضی ہے، باہر سے آیا تو بس اس ایک جسم میں آ گیا تھا، باقی اجسام میں نہیں ہے افتقار، نہیں سمجھے ہو؟ تو حیولہ باقی اجسام میں ثابت ہو گیا، لہذا یہ دلیل کا ٹھوکرا جو ہے یہ اپنے سر پر رکھ کے لے جاؤ یار، اس کو یہ دلیل ہمیں نہیں چاہیے، سمجھا گئی ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ بعض اجسام میں ثابت ہو گیا تو سب میں ثابت ہو گیا؟ سب میں تو جب ثابت ہوتا کہ یہ افتقار ذات کا تقاضا ہوتا، بعض اجسام میں جو صورت جسمیہ مفتقر ہے محل کی طرف یعنی حیولہ کی طرف ہو، یہ افتقار اگر ذات کا تقاضا ہوتا تو ٹھیک ہے، پھر ذات کا تقاضا اپنے افراد میں بدلتا نہیں ہے تو تمام اجسام میں پھر یہ تقاضا ملتا تو حیولہ ثابت ہوتا، لیکن یہ ضرور نہیں ہے، یہ سرے سے منفصل حقیقیہ ہے ہی نہیں، سمجھ میں آئیے کہ غنا ذاتی نہیں ہے تو بس افتقار ذاتی ہے، ہو سکتا ہے نہ غنا ذاتی ہو نہ افتقار ذاتی ہو، یہ دونوں مرتفع ہو گئے، افتقار آیا تو عارض کی وجہ سے آیا تو ان بعض اجسام میں آ گیا باقیوں میں نہیں، تو لہذا کل اجسام میں حیولہ ثابت ہو نہیں، سمجھے ہو اعتراض کو؟ تو دلیل کو ابا ہم منصورہ کر دیا نا، ماتن کی دلیل کو جو حیولہ ثابت کر رہا ہے، ہاں یہ محضی بھی متکلمین میں آپ کو بتانا یہ متکلمین میں سے ہیں، صدر الدین شیرازی جنہوں نے صدر لکھا وہ بھی متکلمین میں سے ہیں، وہ بھی اسی طرح رگڑ چڑھا دیتے ہیں ان کے فلاسفہ کے دلائل کو، تو یہ کتابیں لکھی ان حضرات نے فلاسفہ کے رد کے لیے ہیں، اصل میں مذہب ان کا نقل کر دیتے ہیں پھر بعد میں رد کر دیتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن ہم لوگوں نے انہی کتابوں سے دشمنی بنائی ہے۔
ہاں کہ یہ یار اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے تو فلسفہ کا رد کیسے کرو گے؟ جو فلاسفہ نے شریعت کے خلاف باتیں کی ہیں ان کو کیسے رد کرو گے؟ سمجھا گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں وفیہ نظر، یہ جو انہوں نے مانا یہ کہنا ہے اس کا منفصل عقیقیہ بنایا، اس میں نظر ہے، لأنه لا يلزم على تقدیر عدم الغنى الذاتی، ہاں لازم نہیں ہے کہ جب غنا ذاتی نہیں ہے تو الافتقار ذاتی کہ لازم آ جائے افتقار ذاتی، یہ لازم نہیں ہے۔ ہاں کیوں؟ کہتا ہے لاحتمال اللہ یکون الشیء غنیا لذاته عن المحل ولا محتاجا لذاته الیہ، کیونکہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ذات کے مرتبے میں وہ محتاج بھی نہ ہو اور ذات کے مرتبے میں وہ غنی بھی نہ ہو، دونوں مرتفع ہو گئی۔ بل یعرض کل منہما له عن علت خارجیت، ہاں بلکہ احتیاج ہے کہ غنا ہے وہ علت خارجیہ کی وجہ سے آیا، لہذا یہ مانعۃ الجمع ہے شیخہ، یہ منفصل عقیقیہ نہیں ہے، تو لہذا تمہاری دلیل تو بنی نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے بات ہو؟ اچھا یہ تو فیہ نظر ان سے اعتراض کر دیا حسین میوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی دلیل پر۔ قال شارح المواقف، اس قول سے میر سید سند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواقف کی شرح کی۔ مواقف متن ہے، علم کلام کی کتاب ہے، قاضی عدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، قاضی عدد الملت والدین، بہت بڑے آدمی، تو پھر اس کی شرح لکھی میر سید شریف نے۔ وہاں پر میر سید شریف نے ایک بات کی، اس کو اس سے چونکہ اس فیہ نظر ان میں جو اعتراض کر دیا انہوں نے، ہاں اس قول میں اس کا جواب نظر آتا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے اس کو نقل کر رہا ہے کہ کوئی اگر میرے اس اعتراض کا جواب وہاں سے نقل کرے، میر سعید کے قول سے نقل کرے، تو اس کو میں ہی نقل کر دیتا ہوں تاکہ پھر اس کا جواب دے سکوں، اس لیے نقل فرما رہے ہیں۔ میر سید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لا واسطۃ بین الحاجۃ والغنى الذاتیین، ہاں میر سید نے فرمایا کہ غنا ذاتی اور حاجت ذاتی ان کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، یا شے، اسی لیے کہ اما ان یکون لذاتی محتاجا الی المحل او لا، قضیہ شرطیہ منفصلہ بنا رہے ہیں کہ شے اپنے ذات کے مرتبے میں یا محل کی طرف محتاج ہوگی یا نہیں ہوگی، منفصلہ ہے حقیقیہ۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ لِذَاتِهِ، ذات کے مرتبے میں جب محتاج نہیں ہے تو كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْهُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ، لہذا فی حد ذاته مستغنی ہوگا۔ اِذْ لَا مَعْنَى لِلْغِنَى الذَّاتِي سِوَى عَدَمِ الْحَاجَةِ، کہ غنا ذاتی کا کیا مطلب ہے؟ غنا ذاتی کہ عدم الحاجت، شے غنی ہے لذاتی ہی، کیا مطلب؟ حاجت نہیں ہے اس کو، احتیاج نہیں ہے۔ یہ قول اصل میں جواب بن سکتا تھا اس فیہ نظر ان کا کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ٹھیک ہے جو ماتن نے بنایا، اور یہ مانعۃ الجمع نہیں ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، تو یہ جواب بن سکتا تھا فیہ نظر ان کے لیے، اس لیے اس کو یہاں پر نقل کیا۔ اقول سے اس کا رد کریں گے، فیہ بحث، سمجھائیے
کہ یہ جو جواب بن سکتا تھا اس کو میں نے خود نقل کیا اور اس کا جواب میں خود دیتا ہوں. چلو.